امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کے دوران کہا ہے کہ اگر ان کی مداخلت نہ ہوتی تو اسرائیل بہت پہلے تباہ ہو چکا ہوتا اور امریکہ کے بغیر اسرائیل کا وجود ممکن نہیں تھا۔ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ معاہدہ جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے سامنے ایک مضبوط دیوار ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ایران نے جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کی تو سخت رد عمل دیا جائے گا۔ امریکی صدر نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ ایران کے ساتھ کیا گیا معاہدہ کامیاب ہوگا، جبکہ روس کو بھی کسی معاہدے کی طرف بڑھنا چاہیے۔ ان بیانات کو مشرق وسطی کی بدلتی صورتحال اور ایران امریکہ سفارتی پیش رفت کے تناظر میں اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ پنجاب مجتبیٰ شجاع الرحمان نے پنجاب اسمبلی میں مالی سال 2026-27 کا بجٹ پیش کر دیا۔ اجلاس 1 گھنٹہ 40 منٹ کی تاخیر سے اسپیکر ملک محمد احمد خان کی صدارت میں شروع ہوا، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بھی ایوان میں موجود تھیں۔ بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا، نعرے بازی کی اور کاغذات پھاڑ کر ایوان میں اچھال دیے۔ قبل ازیں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں بجٹ کی منظوری دی گئی۔ بجٹ میں صوبائی ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اور پینشن میں 3.5% اضافے کی منظوری دی گئی، جبکہ پنجاب کے اپنے ریونیو اہداف میں 42.7% اضافہ تجویز کیا گیا۔ کابینہ نے ایران امریکہ معاہدے کے حق میں خصوصی قرارداد بھی منظور کی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے واضح کیا ہے کہ اسرائیلی فوج لبنان اور شام میں اپنے زیر قبضہ علاقوں سے دستبردار نہیں ہوگی، چاہے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی یا امن معاہدہ ہی کیوں نہ ہو جائے۔ پریس کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل جنوبی لبنان میں قائم سیکیورٹی زون میں ضرورت کے مطابق موجود رہے گا اور قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے اقدامات جاری رکھے گا۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل لبنان کے تقریباً 570 مربع کلومیٹر علاقے جبکہ شام کے بعض حصوں میں بھی فوجی موجودگی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ ایران کے حمایت یافتہ گروہوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی اور اسرائیل ہر ممکن خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کیٹز نے بھی اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی فوج لبنان، شام اور غزہ کے زیر قبضہ علاقوں سے انخلا نہیں کرے گا۔ محرم الحرام کے موقع پر اسلامی نظریاتی کونسل نے فرقہ واریت، نفرت انگیزی اور انتہا پسندی کے خلاف متفقہ اعلامیہ جاری کرتے ہوئے اتحاد امت، رواداری اور قومی یکجہتی کے فروغ پر زور دیا ہے۔ اعلامیہ میں واضح کیا گیا کہ کسی فرد یا گروہ کے خلاف تشدد، اشتعال انگیزی اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوئی گنجائش نہیں، جبکہ اسلام کو امن، برداشت اور احترام انسانیت کا دین قرار دیا گیا۔ کونسل نے تمام مکاتب فکر کے احترام، آئین و قانون کی پاسداری اور نفرت انگیز تقاریر کی حوصلہ شکنی پر زور دیتے ہوئے نوجوانوں کو اعتدال اور قومی اقتدار اپنانے کی تلقین کی۔ سالانہ قومی بین المسالک ہم آہنگی کانفرنس میں محرم الحرام کے ضابطۂ اخلاق کی بھی منظوری دی گئی، جس میں صحابہ کرام، امہات المومنین اور اہل بیت اعظام کی توہین اور کسی بھی فرقے کی تفریق کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف نے کہا کہ پاکستان نے نہ صرف داخلی بلکہ عالمی سطح پر بھی امن کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پنجاب نے صوبائی اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں شرکت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی معین ریاض قریشی کے مطابق پی ٹی اے کے تمام ارکان آج ڈیالہ جیل کے باہر جمع ہونے کے بجائے پاکستان اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں شریک ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی اجلاس کے دوران عوامی مسائل کو بھرپور انداز میں اجاگر کرے گی اور بجٹ پر اپنا موقف پیش کرے گی۔ معین ریاض قریشی کا کہنا تھا کہ اپوزیشن بجٹ اجلاس میں عوامی ایشوز کے ساتھ ساتھ بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور دیگر سیاسی مطالبات کے حق میں بھی احتجاج کرے گی۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اسمبلی کے اندر عوام کی مؤثر نمائندگی کی جائے گی۔ عراق میں امریکی سفارت خانے نے اعلان کیا ہے کہ ریاستی کنٹرول سے باہر مسلح گروہوں کو غیر مسلح کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ سفارت خانے کے مطابق یہ پیش رفت عراقی وزیر اعظم اور امریکن ایمبیسڈر ٹام بیرک کی ملاقات کے بعد سامنے آئی، جس میں مشترکہ بیان بھی جاری کیا گیا۔ بیان میں عراق کو دہشت گردی سے پاک، محفوظ اور خوشحال ریاست بنانے پر زور دیا گیا، جبکہ عراقی خود مختاری اور علاقائی امن کے تحفظ پر بھی اتفاق کیا گیا۔ امریکی سفارت خانے نے مزید کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عراقی وزیر اعظم کو وائٹ ہاؤس دورے کی دعوت بھی دی ہے۔
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को $300 मिलियन देने से मुतल्लिक खबरों को सख्ती से मुस्तरद करते हुए इन्हें बेबुनियाद और सियासी प्रोपेगेंडा करार दिया है। ट्रूथ सोशल पर जारी बयान में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की जानिब से ईरान को माली मुआवनत देने की खबरें सरासर झूठ हैं और इनमें कोई हकीकत नहीं। उनके मुताबिक डेमोक्रेट्स जानबूझकर ऐसी इत्तलात फैला रहे हैं ताकि अवाम को गुमराह किया जा सके। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि ईरान के लिए किसी माली पैकेज या इमदाद पर ना कोई फैसला हुआ है और ना ही ऐसा कोई मंसूबा ज़ेरे गौर है। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान इस बात पर मुत्तफिक हो चुका है कि वो कभी जोहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया मुआहदे के बावजूद आबनाए हुर्मज़ में बहरी आमदोरफ्त की मुकम्मल बहाली फौरी तौर पर मुमकिन नहीं दिखाई देती। जापान की बड़ी शिपिंग कंपनी मत्सुई ओएस के लायंस के सरबराह जोतारो तैमूरा ने खबरदार किया है कि जहाज के मालकान इस अहम आबी गुजरगाह पर फौरी वापसी के लिए तैयार नहीं। फाइनेंशियल टाइम्स से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि सिर्फ मुआहदे का ऐलान काफी नहीं बल्कि सिक्योरिटी सूरत हाल में अमली बेहतरी भी नजर आनी चाहिए। उनके मुताबिक शिपिंग और इंश्योरेंस कंपनियां तब ही एतमाद बहाल करेंगी जब मुआहदे के अमली नताइज सामने आएंगे और बहरी जहाजों को किसी किस्म के खतरात लाहिक नहीं होंगे। माहिरीन का कहना है कि अगरचे अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा कशीदगी में कमी की अहम पेशरफ्त है, ताहम आलमी शिपिंग इंडस्ट्री अभी भी मोहतात रवैया इख्तियार किए हुए है।